جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ساتھی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، یہ چند دن پہلے کبوتر پروری کی ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، استاد شیخ افضل اس دنیا فانی سے اپنے اصل مالک و خالق کے پاس حاضر ہو گئے۔ بے شک پیارے دوستو، ہر انسان نے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، اور جب خالق و مالک کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے پھر ایک سانس ایک ساتھ بھی نہیں ٹھہر سکتے، لبیک کہنا ہی پڑتا ہے۔ مگر پیارے دوستو، کچھ شخصیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کو اچھے لفظوں میں لوگ یاد کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے شر سے دنیا تنگ ہوتی ہے اور ان کے جانے سے دنیا خوش ہوتی ہے، لیکن استاد شیخ افضل جو کہ کالے منہ والے کبوتروں کے بانی تھے، وہ اس قدر خوبصورت شخصیت تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبوتر پروری میں بہت کم ایسے بندے موجود ہیں، اور جب وہ ان چند ایک بندوں میں سے، ان ہیرا بندوں میں سے، ان بہترین بندوں میں سے ایک بندہ اٹھ جائے تو دل کو بہت دھچکا لگتا ہے۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے۔ استاد شیخ افضل صاحب سے میری پہلی ملاقات جو ہے وہ 2006 میں ہوئی۔ ماہنامہ نیا شعور کے سلسلے میں استاد امتیاز ہیرا صاحب کے پاس آنا جانا لگا رہا، ان کے حوالے سے انہی کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ بڑی نفیس شخصیت اور بڑے کم گو، اور جب بولتے تھے پوری مدلل گفتگو کرتے تھے۔ شہر سیالکوٹ کے کئی فیصلوں میں استاد شیخ افضل کو ایک بڑا مقام حاصل تھا، ان کو بڑی عزت دی جاتی تھی، ان کی بات کا ایک وزن تھا، اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ اگر چند ایک بندے بیٹھے مختلف قسم کے ٹاپک پر بات چیت کر رہے ہیں جو لا یعنی اور لا معنی قسم کا ٹاپک ہے، تو وہ چپ رہتے۔ میں نے انہیں جب بھی بولتے دیکھا بہت دانش مندی اور عقل و دانش کے موتی منہ سے جڑتے دیکھا۔ اور یہ نہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو میں شاید مبالغہ رہی کر رہا ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، واقعی وہ اس طرح کے بندے تھے۔ 2010 میں جب ماہنامہ نیا شعور کا سالگرہ نمبر نکالنے کے لیے میں حاضر ہوا، استاد جی کے پاس میں گیا، کبوتروں کی تصویریں لیں، تو بہت ہی شفیق اور بڑے پیار والے بندے۔ میں نے کہا استاد جی کوئی نصیحت کریں، تو استاد جی نے کہا مغل صاحب نصیحت کیا میں کروں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بڑی چھوٹی سی لگے، تو لیکن اگر آپ نے کہا ہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا استاد جی شوق کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو کہ میری پوری زندگی کا اس پہ بیس کرے، بنیاد کرے۔ تو استاد جی نے کہا مغل صاحب میں اپنے کبوتروں کا یہ کرتا ہوں کہ میں جب چھٹی ہوتی ہے یا جب فارغ وقت ہوتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں اپنے کبوتروں کے پاس اور ایک ایک کبوتر کو پکڑتا ہوں، کبوتر پکڑ کے میں یوں چھوڑتا ہوں، اگر کوئی کبوتر زمین پر گر جائے میرے ہاتھ سے نکلنے کے بعد تو میں یقین کریں اس کی چھٹی کروا دیتا ہوں، اور میں صرف اپنے کھڈے میں وہ کبوتر رکھتا ہوں جو میرے ہاتھ سے نکلنے کے بعد یوں اڑ کے سامنے پھٹی پر جا کر بیٹھ جائے یا اڑ کے اوپر سے نیچے بیٹھے۔ یہ زمین پر گرنے والا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو اس وقت یہ 2 لائنیں تھیں، 2 یا 3 لائنیں تھیں، اس وقت مجھے حقیقت میں اتنا مجھے یہ تو
ہوا کہ بھائی ایک تجربہ کار استاد نے اپنی تجربہ کی بات بتائی ہے، لیکن جب وقت کے ساتھ اس کو تجربات پہ اپنی اپنی سوٹی پر اس کو پرکھا، تو آپ یقین کریں کہ واقعی وہ کبوتر جو پہچان استاد جی نے بتائی، واقعی وہ کبوتر بڑے شاندار تھے۔ مطلب جس کبوتر کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کے آپ نے چھوڑ دیا، وہ بجائے نیچے گرنے کے وہ اڑ کے آگے کی طرف گیا، تو ان کبوتروں نے واقعی کام کیا۔ اساتذہ کے اشارے ہوتے ہیں پیارے دوستو، جو کہ جو کہ جس طرح وہ سمجھاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ اساتذہ جو ہیں بدرجہ وہ دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے ان سے کچھ سیکھنا ہے تو ان کی قربت اختیار کریں۔ اور میری یہ دعا ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ استاد شیخ افضل کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا ایک باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حد درجہ مغفرت کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، کبوتر پروری کا جو یہ ایک روشن باب بند ہوا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں ان جیسا کوئی دانش مند پھر سے استاد مل سکے۔ تو میری یہ مختصر سی چھوٹی سی گفتگو استاد شیخ افضل کے لیے تھی، اور اسپیشلی دل کو بہت دھچکا لگا تھا، تو میں نے کہا جو ان کی ایک بات ہے میرے سینے میں، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔